اسلام اور دوسرے مذاہب کا ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب میں انسان جو چاہے کرے، لیکن مرنے کے بعد جواب دینے کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جو چاہے مرضی کر لے، اور آخرت کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں کہیں رہنا ہے، اور اس کے بعد وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ اس کے بعد پھر کہیں اور جانا ہے، اور پھر وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس کے بعد پھر کہیں اور جانا ہے، اور پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی دنیا کے بعد ہمیں قبر میں جانا ہے، اور قبر کے بعد پھر میدان محشر میں جانا ہے، اور میدان محشر کے بعد پھر ٹھکانہ یا تو اللہ کی مرضی سے جنت ہوگا، اللہ کرے جنت ہو، اور اللہ نہ کرے کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور پھر انسان وہیں رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے یہاں جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر اچھا کیا تو اس کا صلہ آخرت میں اچھا ملے گا، اور انسان نے اگر دنیا کے اندر برا کیا تو آخرت میں اس کا صلہ اللہ اکبر عذاب کی شکل میں ملے گا، اور عذاب اتنا دردناک ہے، آخرت کا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی زبان مکمل طور پہ اس کو بیان کر سکتی ہے، نہ کسی کے دماغ میں اس کا مکمل طور پر تصور اور تخیل آ سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی مرنے کے بعد ہم جب اٹھائے جائیں گے تو ہم نے دنیا میں جو بھی کیا ہوگا، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی تو اللہ وہ نیکی بھی تمہیں دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر اگر تم نے برائی کی ہوگی تو وہ برائی بھی اللہ تمہیں دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت قیامت میں ہم سے کن کن چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، اور کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا؟ تو میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے پڑوسی کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا، اور کھرچنے کے بعد تمہارے ناخن کے اندر پڑوسی کی دیوار کی جو مٹی آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اس مٹی کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا کہ تم نے پڑوسی کے دیوار کی مٹی کو کیوں کھرچا تھا، تم نے پڑوسی کے دیوار کی مٹی کو کیوں نکالا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں صرف غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر پڑوسی کے دیوار کی مٹی ہم اپنے ناخن سے کھرچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کے متعلق بھی جواب دینا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کلمے کے تقاضے پورے کیے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا، کلمے کے تقاضے جب تک انسان پورے نہ کرے گا اس وقت تک کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اور کلمے کے تقاضے یہ ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ کلمے اس پر عمل کرنا، یہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو کلمے کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہم پوری توجہ ٹوپیوں کی خوبصورتی پر دیتے ہیں، آج ہم پوری توجہ داڑھیوں کی تراش خراش پر دیتے ہیں، آج ہم پوری توجہ لباس پر دیتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہم کلمے کا تقاضا بھی پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم کلمے کے تقاضے کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ذرا توجہ تو کریں، کہاں پڑوسی کے دیوار کی مٹی کھرچنا
اور اللہ اکبر، آج تو مسلمان پڑوسی کے دیوار کی مٹی تو اپنی جگہ ہے، بلکہ اپنے آنگن کا کچرا پڑوسی کے آنگن میں ڈال دینا آج یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اپنے آنگن کی گندگی مسلمان دوسرے پڑوسی کے آنگن میں لے جا کر کے پھینک دینا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ پڑوسیوں کو گالی دینا، ان کی غیبت کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا، آج اس کو کوئی گناہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، سیدھے جنت میں جاؤ، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر تم نے کسی کو دنیا میں ستایا ہوگا تو یہ تمہاری نمازیں کیا حال ہوگا، اس کا تمہارے روزوں کا کیا حال ہوگا، تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ کلاش کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کون بندہ مفلس ہے، کون بندہ تباہ ہے، کون بندہ کلاش ہے، کون بندہ برباد ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس مال پانی نہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس کون ہے۔ اب اللہ کے حبیب جنہوں نے غیب کی خبریں ہمیں عطا فرمائی ہے، جو غیب دا نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، جن کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہیں چھپی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا، جن کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا، جن کی محبت جان ایمان ہے، جن کی محبت سفینہ نجات ہے، جن کی اتباع اللہ کا محبوب بندہ بننے کا ذریعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، مفلس کون ہے، کلاش کون ہے، غریب کون ہے، کون بندہ تباہ و برباد ہے، اس کا پتہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ایک بندہ رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، یعنی اس کے پاس نیکیاں اتنی ہوگی کہ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اس کا دل چوڑا ہو رہا ہوگا، اس کا دل بڑا ہو رہا ہوگا، اس کا سینہ چوڑا ہو رہا ہوگا، وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں چھوڑی، میں نے ساری نیکیاں کی ہے۔ اور جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوگا، اور وہ ابھی توقع کرے گا، وہ امید کرے گا کہ بس میں ابھی تھوڑی دیر کے اندر جنت میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس نیکیاں بہت ہے، ابھی وہ بندہ راہ جنت کا مسافر بننے والا ہی ہوگا کہ میرے کریم آقا بندہ نواز بندہ پرور آقا نے ارشاد فرمایا، ابھی وہ جنت کی طرف جانے کا قصد ہی کر رہا ہوگا، یا وہ جنت کے لیے قدم بڑھا ہی رہا ہوگا، ابھی وہ تھوڑی دیر میں جنت میں داخلے کی تمنا ہی کر رہا ہوگا۔ ایسے میں ایک طرف سے صدا آئے گی، انصاف انصاف انصاف، اور اس کے بعد جو ہے رب تبارک و تعالی اس بندے کو روک دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس بندے کو روک دیا جائے گا۔ اب یہاں سب لوگ دل کے کانوں سے سنیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہم سی سمجھتے ہیں کہ نیکیاں کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، لیکن دیکھو یہ قیامت کا منظر ہے، یہ آخرت کا منظر ہے، اللہ اکبر، میدان محشر کی کیفیت ہے۔ اللہ اللہ، جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، ایسا نہیں کہ اس نے نیکی نہیں کی، اس نے نیکیاں کی ہے، اور اس نے بہت نیکیاں کی ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہیں، لیکن اس کو روک دیا جائے گا، اس لیے کہ کوئی بندہ انصاف کا تقاضا کر رہا ہوگا۔ ایسے میں اس بندے کو جب روکا جائے گا تو آنے والا آ کر کہے گا، مولا یہ میرا رشتہ دار تھا،
मेरी इसके साथ रिश्तेदारी थी और इसने मेरा दिल दुखाया था, या इसने मेरा हक लेकर के अदा नहीं किया था, या इसने मेरा कर्जा लेकर के अदा नहीं किया था, या इसने मेरे हुकूक में कोताही की थी। कोई पड़ोसी आकर कहेगा मौला ये मेरा पड़ोसी था, इसने मुझे बहुत सताया था। कोई बेटा आकर कहेगा ये मेरा बाप था, इसने हक अदा नहीं किया था। बीवी आकर के कहेगी ये मेरा शौहर था, लेकिन इसने मेरा हक अदा नहीं किया था। यानी कि उस बंदे के मुतालिक अल्लाह की अदालत में सब लोग मुकदमा दायर करेंगे। अब चूंकि वहां लोगों के पास पैसे तो नहीं होंगे, वहां तो लोगों के पास सिर्फ नेकियां होगी, वहां लोगों के पास आमाल होंगे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा तुम क्या चाहते हो? पड़ोसी कहेगा मौला इसने मुझे बहुत सताया था, अल्लाह उसकी नेकियां उसको दे देगा। उसके बाद बीवी कहेगी इसने मेरा हक अदा नहीं किया था, अल्लाह उसकी नेकियां उसकी बीवी को देगा। उसके बाद उसकी नेकियां उसके बच्चों को दी जाएगी, उसकी नेकियां उसके भाइयों को दी जाएगी। सारी नेकियां जब तकसीम हो जाएगी, लेकिन अभी भी हकदार बाकी होंगे, अभी भी लोगों के हुकूक उस पर बाकी होंगे। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर लोग कहेंगे मौला हमारा क्या? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा अब तुम क्या चाहते हो? इसकी जो सारी नेकियां थी वो तो तकसीम हो चुकी है, अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। तो उस वक्त लोग कहेंगे मौला हमारे गुनाह इसके सर डाल दिए जाएं और हमें जो है वो साफ छोड़ दिया जाए, हमें माफ कर दिया जाए। हमारे गुनाह चूंकि इसने हमें सताया, हमारा दिल दुखाया, हमें परेशान किया, हमें तकलीफ पहुंचाई, इसलिए मौला हमारे गुनाह इसके सर डाल दिए जाएं और हमारे नामे अमाल से वो गुनाह मिटा दिए जाएं। करीम आका इरशाद फरमाते हैं फिर उनके गुनाहों का बोझ इस बंदे के सर पे डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं अब उसके नामे अमाल में कोई नेकी नहीं बचेगी, अब उसके नामे अमाल में कोई खैर नहीं होगा। तो उस वक्त फरिश्ते उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर के जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया कल्लाश वो है, असल मुफलिस वो है, इतनी नेकियां करके गया लेकिन चूंकि अल्लाह के बंदों के हुकूक उसने अदा नहीं किए, उसने अल्लाह के बंदों की हक तलफी की, इसलिए नेकियां करने के बाद भी उसका ठिकाना जहन्नम हुआ। अब थोड़ा सा इस हदीस पाक के आईने में हम अपने चेहरे को देखें कि हम अल्लाह के बंदों के हक अदा करते हैं। हमारी सुबह तो इस हालत में होती है कि हम पड़ोसियों को सताते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे पड़ोसी बनो और पड़ोसी के साथ उसने सलूक करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पड़ोसियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही, इतनी वसीयतें की कि मुझे खौफ होने लगा कि कहीं हमारे माल में, हमारी विरासत में पड़ोसियों को हकदार न बना दिया जाए। पड़ोसियों के हुकूक उसमें इतने बयान किए गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया कि अगर तुम पेट भर करके खा के सो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शख्स कामिल मोमिन नहीं है जो पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। आजकल सारी चीजें हम हड़प करना चाहते हैं, दूसरों को किसी चीज में हिस्सेदार बनाते ही नहीं। यहां पर मुझे एक रिवायत याद आती है पड़ोस के हवाले से। पड़ोस के हवाले से मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है, उसका मफ़हूम पेश करता हूं। बड़ी हसीन और जमील रिवायत है, बहुत प्यारी रिवायत है, ताकि मेरी कौम के जवानों को पता चले। उन्वानात तो आपने बहुत मुझे दिए हैं, लेकिन इसी एक उन्वान से कहीं शाखें निकलेगी। देखो पड़ोसी का हक सिर्फ ये नहीं है कि उससे मोहब्बत से मिलो, पड़ोसी का हक ये भी है कि उसकी बेटी की इज्जत की हिफाजत करो। पड़ोसी का हक ये भी है उसकी औलाद को अपनी औलाद की तरह प्यार दो। पड़ोसी का हक ये भी है कि जब वो गमगीन हो जाए तो उसको तसल्ली दो, जब वो बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो, उसकी खुशी में अपनी खुशी की तरह शिरकत करो, उसके गम में अपने गम की तरह शिरकत करो। और जब अल्लाह तुम्हें खुशी दिखाए तो उस वक्त तुम उसके लिए भी खुशियों का इंतजाम करो। बल्कि करीम आका ने यहां तक फरमाया कि अगर तुम अच्छा खाना बनाओ तो उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा बढ़ा लिया करो ताकि तुम वो खाना अपने पड़ोसी को भेज सको। ये माहौल आज कहां है? पड़ोसियों के यहां अच्छा खाना भेजने का तसव्वुर कहां है? हमारे घर के खाने की खुशबू पड़ोसियों को बेचैन कर देती है।
لیکن ہم کبھی پڑوسی کو بھیجتے نہیں. لوگوں کے دل بڑے سخت ہو گئے. یعنی ہمارے جسم پر دین کا اثر ہے, ہمارے دل پر دین کا اثر نہیں ہے. اندر سے ہم خالی ہو گئے, اندر سے مسلمان خالی ہو, کچھ نہیں بچا, اندر سے خالی ہے. جو جتنا بڑا دیندار نظر آتا ہے وہ اتنا بڑا چیٹنگ باز. آج کل کا دور یہ ہے, الا ماشاءاللہ. اس لیے لوگ جو ہے وہ دینداروں کے قریب آنا نہیں چاہتے. آسانی کے ساتھ انسان ڈاکٹر پر تو اعتماد کر لیتا ہے, آسانی کے ساتھ انسان وکیل پر تو اعتماد کر لیتا ہے, آسانی کے ساتھ انسان جو ہے انجینئر پر تو اعتماد کر لیتا ہے, لیکن جلدی سے دیندار پہ اعتماد نہیں کرتا, کیونکہ وہ دینداروں سے اتنے دھوکے کھا چکا ہے کہ اب اس کو جو ہے وہ دینداروں پر اعتماد نہ رہا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اور یاد رکھنا اندر سے خالی جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے لیے مفید نہیں ہوتا, وہ کبھی انقلابی نہیں ہوتا, وہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. میں اپنی وہ حدیث پاک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے یاد آ رہی تھی, اس کو بیان کرنے سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, یہ تھا کہ ایک دیہاتی, دھیان سے سن, آج بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے مفکرین, مدبرین اپنے خطابات میں کہتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, مسلمان مر رہے ہیں, مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. بکریوں سے بھی کم مسلمانوں کی حیثیت. کسی کی بکری کوئی چرا کر کے کاٹ لے, اگر وہ مقدمہ کرنے کے لیے جائے تو کیس ہو جاتا ہے, لیکن لوگ مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کرتے ہیں, لیکن ان پر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, وہ شان سے گھوم رہے. تو مسلمان اتنا ہلکا کیسے ہو گیا؟ تو ہلکا ہم کیوں ہوئے, اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں. بہت دھیان سے سننے کی بات ہے, اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. ایک دیہاتی ایک شہر میں گیا, شہر میں گیا تو اتفاق سے وہاں پر کھیل چل رہا تھا. کچھ لوگ کھیل کھیل رہے تھے, پلے گراؤنڈ تھا, کھیل کا میدان تھا, اور جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ فٹ بال تھا. فٹ بال سمجھتے ہیں؟ پیر, فٹ بال ایک گیم ہے کہ پیر سے اس کو مارا جاتا ہے, اور ٹیم کا ہر بندہ اس کو پیر سے مارتا ہے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, سب اس کو پیر. گیند تھا بڑا خوبصورت, اور سب لوگ اس کو پیر سے مار رہے تھے. دیہاتی تھا, اس نے کبھی فٹ بال کا گیم نہیں دیکھا تھا. وہ حیران ہو کر ہاتھ باندھ کر کے دیکھتا رہا, یا اللہ اس گیند نے کیا قصور کیا کہ سب اس کو پیر مار رہے ہیں, اس گیند کو سب لات مار رہے ہیں, اس کا قصور کیا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے یہ, کتنا حسین ہے یہ, کتنا قیمتی ہے یہ. اور قیمتی اتنا ہے کہ جب وہ لات مارتے مارتے گراؤنڈ کے باہر چلا جاتا ہے تو کھلاڑی لوگ اس کو بھاگ کر کے پکڑ کر کے میدان کے اندر پھر لاتے ہیں. یعنی اگر وہ گیند نہ ہو تو کھیل ہی ختم ہو جائے. گیند چاہیے نا, کھیل کے لیے گیند چاہیے, اور وہ گیند قیمتی ہے, خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے. دیہاتی حیران رہا کیا ہے. آخرکار اس کے تجسس اور اس کے چہرے پر تعجب کے اثرات کو ایک کسی دانشور نے دیکھا, تو اس کو دیکھ کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, بیٹے کیوں پریشان ہے تو, تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا, بابا یہ گیند کا قصور کیا ہے, اس کو سب پیر کیوں مارتے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو اس کی عقل کے مطابق بات کرو, یعنی جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو اس کی عقل کے مطابق کرو. یعنی کہ کے جی کے بچے کے سامنے پی ایچ ڈی کا سبق مت پڑھایا کرو. ایمان والوں کو یہ شان ہے, جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کی عقل کے مطابق کرتے ہیں. کلم الناس علی قدر عقولہ, کہ لوگوں سے بات ان کی عقل کے مطابق ہونی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو جب وہ دیہاتی تعجب میں ڈوبا ہوا تھا, ایک دانشور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا, بیٹا تو پریشان کیوں ہے؟
اس نے کہا کہ بابا یہ گیند کا قصور کیا ہے؟ اب وہ اس کو بتاتے کہ یہ گیم ہے، یہ کھیل ہے، اور شاید اس کے سمجھ میں نہ آتا، لیکن انہوں نے بہت بھاری بات کہی. انہوں نے فرمایا بیٹا یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ گیند اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا قیمتی ہے، پھر بھی لوگ اس کو پیر کیوں مارتے ہیں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ تو سن، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اوپر سے تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر سے یہ خالی ہے. اگر یہ اندر سے خالی نہ ہوتا تو لوگ اس کو پیر نہ مارتے. اللہ اکبر. آپ نے کبھی کسی اینٹ کو پیر مارتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی پتھر کو پیر مارتے دیکھا ہے؟ پتھر خوبصورت نہیں ہوتا، اینٹیں خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن اس کو پیر مارنے سے اینٹ کا کچھ نہیں بگڑتا، پتھر کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ پیر مارنے والے کا پیر زخمی ہو جاتا ہے. لیکن فٹ بال کو مارنے والا مارتا ہے اور مار مار کر اس پر اس کو میڈل بھی ملتا ہے، اس پر اس کو کپ بھی ملتا ہے، اس پر اس کو انعام بھی ملتا ہے. تو آخر وہ ہے تو خوبصورت، لیکن اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اوپر سے خوبصورت ہے اور اندر سے خالی ہے. وہ اللہ اکبر. بلا تمثیل یہ ہے کہ مسلمانوں تمہیں کاٹا نہ جاتا، تمہیں جلایا نہ جاتا، تمہیں تباہ نہ کیا جاتا، تمہیں برباد نہ کیا جاتا، تمہاری بستیوں کو آگ نہ لگائی جاتی، تمہاری بیٹیوں کی آبرو سے کھیل نہ کھیلا جاتا، تمہارے خون سے ہولی نہ کھیلی جاتی، تمہارا مذاق نہ اڑایا جاتا، تمہاری عظمتوں سے کھلواڑ نہ کیا جاتا. بات اتنی ہے اگر تم لوگوں کے پیروں میں آ گئے ہو تو وجہ یہ ہے کہ تم اوپر سے تو بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے خالی ہو. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا اب تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. اگر تمہارے دل اللہ کی خشیت سے اور دین سے اندر بھر جاتے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ مسلمان کو ترچھی نظر سے دیکھ سکے.